ہمارے لیے ایک بہت بڑی حیرانگی یہ تھی کہ انہوں نے ایک حملہ ہمارے پاکستان کی سرزمین پہ داغ دیا، لیکن ایران نے یہ جو بات کی ہے اٹیک پاکستان کے اوپر، ایک نیوکلیئر پاکستان، ایک میزائل طاقت ہے پاکستان دنیا کے چند ممالک میں ہے جس کے پاس بڑی اسٹرانگ آرم فورسز ہیں۔ آج اگر دنیا میں کوئی برننگ ایشو ہے وہ یہ ہے فلسطین کا ایشو، جو کہ اسرائیل نے حماس اور غزہ کی پٹی کے اوپر بچوں کو ہلاک کیا۔ اس کی مثال موجودہ تاریخ میں نہیں ملتی، جس بے دردی کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر اور جنیوا کنونشن کی تجزیہ ہوئی۔ ایسی صورتحال کے اندر جو ٹرائنگل آف ریزسٹنس، اس میں حماس کے لوگ ہیں، اس میں ایران ہے، اس میں ہوتیز ہیں، یہ اپنے طور پہ ایک فائٹ بیک کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فائٹ بیک جو کہ اسرائیل کی ایٹراسٹیز کے خلاف ہے وہ تو جائز ہے، چونکہ اسرائیل تو بین الاقوامی قوانین کو مان ہی نہیں رہا۔ اور اسی سلسلے میں شاید ایران نے ایک حملہ سیریا کے اوپر اور پھر عراق پہ کیا، اور سیریا کا انہوں نے یہ کہا کہ وہاں موساد کے کچھ لوگ تھے جن کے اڈے تھے وغیرہ۔ لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑی حیرانگی یہ تھی کہ انہوں نے ایک حملہ ہمارے پاکستان کی سرزمین پہ داغ دیا۔ افسوس سے یہ کہتا ہوں، ایران ہمارا دوست ملک ہے، ہمسایہ ہے، مسلمان ملک ہے، اور میں جب سینٹ میں تھا تو میں پاکستان ایران پارلیمنٹری گروپ کا بھی صدر تھا، اور میرے بڑے وزٹس ہوئے، اور ان تعلقات کو اور بہتر کرنے کے لیے ہمارا پارلیمنٹری سسٹم کے اندر بھی ہم پوری کوشش کرتے رہے، اور بہت سی انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ یہ پاک ایران گیس پائپ لائن پہ ہم باتیں کرتے رہے، اور ہماری ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایران نے یہ جو بات کی ہے اٹیک پاکستان کے اوپر، ایک نیوکلیئر پاکستان، ایک میزائل طاقت ہے پاکستان دنیا کے چند ممالک میں ہے جس کے پاس بڑی اسٹرانگ آرم فورسز ہیں، تو آپ اس طرح کا ایک اپنے دوست اور ایک بالکل نیبر کے ساتھ تو نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ ہوا جس سے پوری قوم کو دکھ ہوا۔ ہم سب کو بہت افسوس ہے کہ ایران نے یہ ایک سفارتی خودکشی بھی اس لیے ہے کہ جب آپ سرحدوں کو عبور کر کے ایک دوست ملک کے اندر حملہ کرتے ہیں تو دراصل آپ امریکہ کے وہ جو ڈرون حملے ہیں پوری دنیا میں وہ کرتا ہے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ اور ایک ڈرون حملے میں 2020 میں تو ان کے جو جنرل قاسم سلیمانی ہیں وہ عراق کے اندر ان کو ہلاک انہوں نے کیا ڈرون حملوں سے، اور ہم نے اس کی بھی مذمت کی۔ ہم ایران کے اندر بھی ابھی بم دھماکے ہوئے تھے، اس کے اندر میں نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہاں میں اور پوری پاکستانی قوم ایران کے ساتھ ہے، ہمارے ایران کے ساتھ بہترین تعلقات رہے ہیں۔ دیکھیں، ایران پہلا ملک ہے جو 1947 میں پاکستان کو قبول کیا ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، پھر ہم RCD میں، پھر ہم ECO کے اندر، سیٹو سینٹو کے اندر بھی ہمارے آپس میں تھے، اور آنا جانا اور تجارت ہے اور وہ سب کچھ۔ لیکن یہ جو ہوا یہ بڑے افسوسناک ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلقات تو ساروں سے اچھے ہیں، لیکن ہم اپنی سرزمین کے اوپر بیرونی کسی حملے کو تو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ایران تو چھوٹا ملک ہے، انڈیا جیسے ملک نے بھی یہ ایک پنگا لیا تھا بالا کوٹ کے اندر، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ودن 24 آورز اس کو رسپانڈ کیا۔ تو یہاں بھی یہ ضروری تھا، ہمارا بارڈر ایران کے ساتھ تقریباً 900 کلومیٹر ہے، اور اس سارے بارڈر کو فزیکلی مینیج کرنا مشکل ہے۔ یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہوتی ہوگی، کچھ ادھر ہوتی ہے، بہت سی ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہے، BLA کے اڈے ہیں وہ، اور وہ بھی سب کچھ ہے، اور ان کو ریپیٹڈلی ایران کو یہ بتایا گیا کہ یہ BLA کے اڈے ہیں، یہ فورنزک ہم نے اس کا انالیسس کیا ہے، یہ لوکیشنز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لوگ ہیں ادھر سے اٹھ کے ادھر گئے ہوئے ہیں، اور ادھر سے ٹریننگ سینٹر بنا کے وہ حملے کرتے ہیں اور ہمارے فوجیوں کو اور سیکنڈری فورسز کو وہ ہلاک کرتے ہیں۔ لیکن اس پہ ایران نے کوئی ایکشن نہیں کیا، اور ہم نے جا کے کوئی اسٹرائک نہیں کی۔ لیکن ایران نے اپنے طور پہ ایک اور گروپ جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملیٹنٹ سنی گروپ تھا، اور وہ شاید وہ ان کی الزام یہ تھا کہ ان کے اندر کرتا رہا، ہم ان کے پیچھے تھے،
ہم ہر اس ٹیررسٹ کے پیچھے رہیں گے، اس کا تعلق کسی بھی سیکٹ سے کیوں نہ ہو، کسی بھی صوبے سے کیوں نہ ہو جو ٹیررزم میں انوالو ہوگا، ملک کے اندر یا ملک کے باہر، تو ہم اس کے پیچھے تھے۔ تو انہوں نے اچانک یہ ایک حملہ کیا، 5-6 ڈرون سٹرائک ہوئی، کچھ راکٹس برسائے، اور کچھ 2-3 بچے جو ہیں بیچارے وہ شہید ہو گئے اور کچھ زخمی ہو گئے، اور اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یہ مسائل 2 ممالک کے اندر بیٹھ کے بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارا افغانستان یہ ویسٹرن پورا بارڈر 2600 کلومیٹر ہے، اس پہ ہم نے فینسنگ بھی اسی وجہ سے کی ہوئی ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ TTP والے یہ آتے ہیں، ہمیں ان کی ایگزیکٹ لوکیشنز پتہ ہے، ٹریننگ ایریاز بھی پتہ ہیں، کنٹیگوس ٹو آر بارڈر، لیکن افغانستان نیبر ہے، مسلمان ملک ہے، ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم بین الاقوامی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے اور ان کی سرزمین کے اوپر ایئر اسپیس کو وائلیٹ کر کے دنیا کے اندر جنگل کا قانون نہیں بنانا چاہتے۔ آج اگر ہم یہ چیزیں کرنا شروع کریں کہ جس ملک میں جائیں اور جا کے ڈرون حملہ کر دیں، ایئر اٹیک کر دیں، جیسے امریکہ اور ویسٹرن طاقتیں کر رہی ہیں، ابھی یمن کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، بیکاز آپ کو یہ چیزیں آپ کو روکنا ہے تو اسرائیل کو روکنا ہے جو وہاں اٹراسٹیز کر رہے ہیں، یہ ساری وجوہات اس کی وجہ سے۔ لیکن بائی لیٹرل ہمارے ایران جیسے ایک دوست ملک جن کے لیے ہماری ہمدردی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ایران کے اندر ریولوشن آیا تھا، خمینی صاحب آئے تھے، تو اس کے بعد ایران کی سفارتی بہت تنہائی ہو گئی تھی، لیکن پاکستان فور فرنٹ میں ایران کے ساتھ کھڑا رہا، اور ہم ان کے بڑے وزٹس کرے۔ اس سے پہلے بھی شہنشاہ ایران کے ٹائم کی بھی پاکستان کے اندر سڑکوں کے نام تھے، مری روڈ کا نام شہنشاہ ایران کی شاہراہ رکھا ہوا تھا، اور آج بھی ہمارے تعلقات ہیں۔ ابھی ہماری جوائنٹ ایکسرسائزز ہو رہی تھی، اور ابھی بھی ان کی ڈیلیگیشنز آ رہے تھے، ہمارے ڈیلیگیشن جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ سو انفارچونیٹ ہے، یہ ایک ملٹری کا ایک مس مینجڈ یہ آپریشن ہی نہیں تھا، بلکہ ایک ڈپلومیٹک طریقے سے سفارتی آپ کا خون بھی اس طرح تھا کہ جس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور اس کو رسپانڈ کرنا پڑا پاکستانی فوج کو، وائی ناٹ، بیکاز جو پاکستان کے دشمن بھی ہیں نا، بہت سے ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پہ جو عزیز امان صاحب ذکر کر رہے تھے، جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی چھوٹی سی بات بھی مل جائے اس کو ہم بہت بڑا بلو اپ کر کے پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کو بحیثیت ملک بدنام کریں گے۔ تو وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ دب گئے فوج، تو یہ ہو گیا، ادھر سے اٹیک آ گیا، ایران یہ ہو گیا، فوج کا تو یہ کام نہیں، فوج تو ادھر کر رہی ہے یہ وہ۔ اب ان کے دانت کھٹے ہو گئے ہیں جب 24 گھنٹے کے تقریباً اندر یا 36 گھنٹے کے اندر ایک رسپانس ہوا جو ہمارے ود اے ہیوی آرٹ، ہم اس پہ فخر نہیں کر رہے، ہمیں خوشی نہیں ہے۔ اور پاکستان کی فورس نے جو اسٹرائک کیا ہے، یہ پریسین انگیجمنٹ ہوئی ہے آف جو BLA کے ٹریننگ اڈے تھے جن کا ہمیں پکا پتہ تھا، اور وہ بھی جو ایران نے حملہ کیا وہ تقریباً 45 کلومیٹر پاکستان کی سرحد کے اندر تھی، اور ہمارا یہ جو حملہ ہے یہ بھی ان ہائیڈوٹس پہ ہے جو تقریباً 50-45 کلومیٹر ایران کی سرحد کے اندر ہے۔ تو دس تھنگ شوڈ فنش دیئر، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مشکور ہیں اپنے دوست چائنا کی کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں رک جانی چاہیے اور اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اندر ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہم چائنا کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ ہمارے اتنے گہرے مراسم ہیں کہ ہم بھائی ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ایران کے مسائل ہمارے مسائل ہیں، ہمارے مسائل ایران کے مسائل ہونے چاہیے۔ اور یہ بلوچستان کے اندر جو غدر مچا ہوا ہے، آپ کے خیال میں یہ کو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں؟ بہت سے لوگ، یہ کلبھوشن یادیو کہاں تھا؟ کلبھوشن یادیو کی ایکٹیویٹی کو سال مانیٹر کیا گیا، ہمیں اس کی لوکیشن کا ایران میں پتہ تھا، ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ اس نے کتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا پاکستان کے اندر، لیکن ہم نے اسٹرائک نہیں کی ایران کے اندر جا کے، ہم نے ویٹ کیا، اس کو بیٹ دی، وہ اندر آیا، وہ ٹریپ ہوا، اور پھر اس کو اریسٹ کیا، اور پھر اس نے اقرار جرم کیا کہ اس نے تقریباً 300 سے 400 لوگوں کو قتل کیا تھا پاکستان کے اندر اور وارداتیں کی تھی۔
اینڈ دیٹ از وائی اس کو پھر سزائے موت کا حکم سنایا گیا. تو میرے خیال میں ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہم پرامن لوگ ہیں. پاکستان یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ یقین کرتا ہے. ہم جنیوا کنونشنز کو مانتے ہیں. ہم پیسفل کو ایگزسٹنس کو مانتے ہیں پاکستان. اور ہم سارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم کسی طرح بھی کسی کے روک کے نیچے نہیں آ سکتے. اور اس طرح کی کوئی بھی غلطی کرے گا تو اس کو آف کورس ہماری افواج پاکستان اللہ کی طرف سے ہماری قابل فخر افواج پاکستان ہے. ایسی پیشہ ور فوج پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر چند ایک ہی ہوں گی جو جیسے پاکستان کی فوج ہے. اور میں یہ اپنے 38-40 سال کے ایکسپیرینس سے, جنگ کے ایکسپیرینس سے اور اپنی فوج کے ساتھ رہنے سے بتاتا ہوں کہ یہ سیکنڈ ٹو نن ہے. ہمارا پائلٹ دنیا کا بیسٹ پائلٹ مانا جاتا ہے. ہماری نیوی کی سچویشن یہ ہے کہ وہ چھوٹے سائز پہ ہونے کے بھی ٹائم پہ آپ نے دیکھا کہ 65 میں اندر گھس کے الواڑا کہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ان کے جو اڈے تھے نیوی کے اڈے کے اوپر انہوں نے کیا. اور اسی طرح الواڑا کے اوپر ایئر فورس وغیرہ کے اٹیکس بھی ہوئے. افواج پاکستان قربانیاں دینے کے ساتھ ساتھ مراد آئی ہے. پاکستان کی سلامتی کے ضامن ہے. پاکستان کی سلامتی کے لیے پوری کوشش کرتے رہیں گے. تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم اس کرائسس پہ بھی قابو پا لیں گے, انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی.